فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتاح علی سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کی کالز کے ذریعے جو شرعی مسائل پوچھے گئے ان کے حل دارالفتاح علی سنت کے مفتی صاحب سے ہم طلب کریں گے، انشاءاللہ پوچھیں گے۔ آپ ہم سے کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث پاک آپ نے سنی اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث کریمہ، بزرگان دین کے اقوال درود و سلام سے متعلق اگر آپ پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ضیاء درود و سلام یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی ہے۔ اس میں الحمدللہ 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک کے متعلق اور بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر درود پاک پڑھنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو آپ بھی اس کتاب کو، اس رسالے کو حاصل کیجئے اور اس کو ایک دفعہ مطالعہ کیجئے اور وقتاً فوقتاً بھی اس کو اپنے مطالعے میں رکھیے۔ اللہ تعالی ہم کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف ہے اور روزے سے متعلق سوالات پوچھتے ہیں۔ ایک سوال آج کل وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جب روزے کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کھانے پینے اور جو زوجین کے معاملات ہیں ان سے رکنا، لیکن جب روزہ ٹوٹنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بھی دوائی سے بھی ٹوٹ گیا، فلاں چیز منہ میں چلے گی اس سے بھی ٹوٹ گیا۔ حالانکہ یہ چیزیں تو کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی، کھانے پینے کی چیزوں سے ٹوٹنا چاہیے۔ ہر چیز سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ پھر آنکھ سے چلا گیا تو ناک سے چلا گیا تو تب بھی روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ آنکھ اور ناک سے تو کوئی بھی نہیں کھاتا، وہ تو لوگ منہ سے کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طریقے سے ایک لاجیکلی بات کر کے لوگوں کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، یا جو کہہ لیجئے، اس کا کیا جواب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اصل یہ ہے کہ جب دوائی لیتا ہے انسان تو اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے دوائی کھائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل اس میں یہ ہے کہ انسان کے معدے میں کوئی چیز نہ جائے کہ جس سے اصلاح بدن ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی بدن کو تقویت پہنچے اور اس کے جانے کے راستے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو منفذ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ ایک نہیں، وہ کئی ہیں۔ یہ منہ بھی ایک منفذ یعنی ایک راستہ ہے، اسی طرح ناک براستہ دماغ، یہ بھی جو ہے وہ معدے کے اندر جو بھی چیز جائے گی معدے کے اندر جائے گی، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے آنکھ میں اگر دوائی ڈالی جائے تو یہ بھی معدے کے اندر جائے گی۔ اسی طریقے سے جو پاخانے کا مقام ہے یہ بھی ایک منفذ ہے، اسی لیے اگر حکنا وغیرہ دوائی لی تو یہ بھی معدے میں جا کر جو ہے وہ بدن کی تقویت کا باعث بنے گی۔ تو جو منافذ ہیں ان کے ذریعے سے معدے کے اندر کسی چیز کا پہنچنا یہ در حقیقت روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تو کھانا پینا بھی چونکہ وہی معدے میں ہی جاتا ہے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کا کھانا پینا، تو جب بندہ ہر طرح کے کھانے پینے سے رکے گا
تو وہ دوائی کھانے سے بھی رکے گا، ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے بھی رکے گا، ٹھیک ہے، اور ہر اس چیز سے رکے گا کہ جس کا لنک جس منفذ کا ڈائریکٹ معدے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز سے رکنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس تک کوئی چیز پہنچ گئی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ بعض وہ چیزیں کہ جن کو انسان کھاتا نہیں ہے لیکن وہ چونکہ معدے میں چلی جائیں اگر وہ، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر مسواک ہے اور مسواک کے ریشے چھوٹتے ہیں تو مسواک کے ذرات اگر حلق سے نیچے اتر گئے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح، حالانکہ مسواک کے ذرات کھائے نہیں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل اعتبار یہ ہے کہ حلق سے اتر کر معدے میں جانے کا، چاہے وہ حلق سے اتر کر جائے، چاہے وہ ناک کے ذریعے سے جائے، چاہے وہ آنکھ کے ذریعے سے جائے، ٹھیک ہے، یا کسی دوسرے منفذ کے ذریعے معدے میں پہنچے تو وہ روزے کو فاسد کر دے گی۔ ٹھیک تو ہے، اس اعتبار سے ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب اگر کوئی اس میں کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرے اور مسلمانوں کے روزے خراب کرنے کی کوشش کرے، بھلے وہ عقلی اعتبار سے اعتراض کرتا ہے لیکن وہ عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ جو روزے کی حقیقت اور اس کے ٹوٹنے کی حقیقت کو جانتا ہے تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کھانے پینے سے کیا مراد ہے اور حقیقت میں روزہ ٹوٹتا کس چیز سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب معدے میں جائے گا منافذ کے ذریعے، اس کے مقررہ راستوں کے ذریعے جو معدے میں جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو چیزیں ایسی ہوں گی ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب حضور آپ نے جس طرح جواب دیا اور وہ بھی ایک عقل میں آنے والا جواب ہے اور شریعت کا جواب ہے جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا، تو اب ایسے اشخاص کی جنہوں نے ایسا کیا یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا بہتر تھا؟ وہ اس طرح پھیلا کر لوگوں سے سوال کرتے یا پھر کسی عالم کے پاس آتے اور اس سے حل لیتے؟ ان کے ذہن میں اگر ایک بات آ بھی گئی تھی یا مجھے کسی نے فارورڈ کیا اور میں اب اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دوں، یا میں کسی سے پوچھ لوں کہ یہ ایک اعتراض آ رہا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے ممکنہ طور پر دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مقصد تو جو ہے وہ سیکولر حضرات کی طرف سے روزے لوگوں کو جو رغبت ہے روزے کی طرف، وہ لوگوں کے روزوں کو خراب کرنا مقصود ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرنا مقصود ہے۔ وہ لوگوں کو اس طرح کے وسوسے دیں گے کہ جس سے فی نفس ہی عبادت کے اوپر ہی شبہ ہو جائے، اور اگر عبادت کے اوپر شبہ نہ ہو تو وہ لوگوں کو ایسی رعایت بتانے کی کوشش کریں گے کہ جن سے لوگوں کے روزے برباد ہو جائیں، اور ان کا مقصود اس عبادت سے لوگوں کو دور کرنا ہے۔ تو یوں اس طرح کی باتیں بعض اوقات پھیلائی جاتی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیے کہ اسلام میں تو اتنا ہے اور بقیہ جو ہے یہ مولانا حضرات نے اپنی طرف سے پابندیاں لگا دی ہیں، ورنہ قرآن میں حدیث میں اتنا ہے۔ در حقیقت وہ قرآن اور حدیث کی جو اصل مقصود اور طے ہوتی ہے اس تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اوپر کی بات کسی کو بتا دی، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اب وہ لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اس سے جو آگے کی بات ہے وہ نہ بتائے کہ قرآن کس وقت نماز کے قریب جانے سے منع کر رہا ہے، کہ یہاں پہ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو کہ تمہاری عقل اور ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہو، تو ایسی حالت میں تم نماز میں حاضر نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کی بجائے اپنے اوپر لعنت ہی کر رہے ہو۔ تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے منع نہیں کیا گیا کہ نماز پڑھو ہی نہ۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بعض لوگ جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین میں بہت آسانی ہے، قرآن یوں کہہ رہا ہے، حدیث یوں کہہ رہی ہے، اور جو بلا وجہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، مسائل بیان کیے تھے، یہ سختیاں ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روح اور اس کے مقاصد تک پہنچنے سے منع کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو جو اس طور پر کر رہے ہیں تو یہ ایک مذموم فعل ہے۔ کوئی یہ بولتا ہے کہ تراویحیں نہیں سرکار نے پڑھی تھی تو تراویحیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں،
کوئی یہ جو ہے وہ اس طرح کی کہ بھئی روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں، طرح طرح کے وسوسے عوام میں پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ وہ گمراہی کی طرف جائیں، عبادت سے دور ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ شرعیہ اس طرح کا عجیب و غریب کہیں سے آتا ہے تو لوگ پھر ایک دوسرے کو واٹس اپ کرتے ہیں، ان کا مقصود اس کو پھیلانا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ پوچھنا ہوتا ہے، لیکن وہ جس طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ پوچھنے کا درست طریقہ نہیں، وہ آگے دوسرا کسی اور کو وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے، اور وہ جو جس کا مقصد تھا پوچھنا، اس کا مقصد تو شاید پوچھنا ہو، لیکن آگے جو ناسمجھ لوگ اس کو وائرل کر دیتے ہیں تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے مسائل بجائے دیگر جگہوں پر وائرل کرنے کے علماء سے پوچھیں، اور جو جواب ہو اس کا، اس جواب کو پھر وائرل کیا جائے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات والے واٹس ایپ کو، میسیجز کو وائرل نہ کیا جائے کہ جس سے لوگوں کے روزے ٹوٹنے اور عبادات میں خلل آنے کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ لیا گیا ہوگا۔ اب کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال چلائیے۔ تراویح کے بعد ہر 2 رکعت اور ثنا پڑھتے ہیں، یہ کیا ضروری ہے؟ جی ہر دفعہ جب نئی رکعتیں شروع کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لی، اب تیسری کھڑے ہوں گے، یعنی نئی پہلی رکعت ہی کھلائے گی، تو ثنا پڑھنا ضروری ہے کیا؟ جی تراویح در حقیقت جو نوافل ہیں وہ 2 رکعات ہی ہیں، تو اب یہ جب ہم نئی جو ہے وہ دوگانہ پڑھیں گے تو اس کی ابتدا میں ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ محمد اکمل بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو کسی کی بات بتائی جائے کہ اگر میں کسی کو بات بتاتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے یا کوئی بات کی ہے تو غلط کیا ہے، اس بات کو چغلی کہا جائے گا یا کچھ اور کہا جائے گا؟ جی تیسرے آدمی سے کسی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ بلا وجہ شرعی دوسرے کو ذکر کرنا یہ غیبت کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، چغلی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر ذکر کرنے کی کوئی وجہ شرعی ہے، وہ یوں کہ اگر وہ شخص ایسا جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہے، اب یہ بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اگر اس نے اس نیت سے بتایا کہ یہ اس کے نقصان سے بچ جائے تو یہ ایک جائز صورت ہو سکتی ہے۔ یا اس شخص نے جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، اس کے کسی مال کو ضائع کر دیا یا مال کو دبا لیا ہے، اور جس کو یہ بتا رہا ہے وہ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ یہ مال اس کو دوبارہ دلوا دے، تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ ان کے والدین کو بتایا جاتا ہے کہ تاکہ والدین اس کو اس کام سے روکیں، تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے۔ اور ایسے خواہ مخواہ کسی کو جو ہے وہ کسی کا عیب بیان کرنا یا کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، یہ بعض صورتوں میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں چغلی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بتانے والا خود اس کے اوپر غور کرے کہ وہ کس مقصد اور کس نیت سے بتا رہا ہے، اور جس کو بتا رہا ہے اس کو بتانے سے اس کو فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ اگر کوئی ایسا فائدہ جو دینی اور شرعی فائدہ ہے کہ جو اس کو حاصل ہوگا، دنیاوی طور پر بھی کوئی فائدہ اس کو حاصل ہوگا، جائز فائدہ، تو پھر بتایا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بتانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ نہ بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سحری جو ہے صبح صادق تک کی جا سکتی ہے، جو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی جب تک بال نظر آئیں، انسان کے ہاتھوں کے بال یا جسم کے روح نظر آئے، اس وقت تک سحری کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی حضور، صبح صادق پر روزہ ختم ہوتا ہے تو کیا مراد کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
در حقیقت دو طرح کی صبح ہیں. اچھا صبح بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک صبح کاذب ہے اچھا اور ایک صبح صادق ہے. جھوٹی اور سچی. جی صادق کا معنی سچی، کاذب کا مطلب جھوٹی صبح. وہ یوں فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ صبح کاذب یہ ہے کہ آسمان پر یہ لمبائی میں ایک سفیدی اوپر کی جانب نظر آتی ہے، تو یہ لمبائی میں ہوتی ہے. تو یہ جب ظاہر ہوتی ہے نیچے افق کے اوپر جہاں سے سورج طلوع ہونا ہوتا ہے وہاں پہ پورا اندھیرا ہی چھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک سفیدی لکیر کی صورت میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے. اس سفیدی جب ظاہر ہوتی ہے تو یہ صبح کاذب ہوتی ہے. لگتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ اب روشنی جب پھیلتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ صبح ہونے والی ہے، لیکن وہ صبح کاذب ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور ایک سفیدی پھیلتی ہے جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے، افق جو ہے وہاں سے، وہاں افق کے اوپر جو ہے وہ شمالاً جنوباً ٹھیک ہے عرض میں ایک سفیدی اٹھتی ہے اور وہ اس تاریکی کو اپنے اندر لینا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ سفیدی طلوع ہوتی ہے تو یہ صبح صادق کہلاتی ہے. صحیح. تو جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو اس وقت فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور روزے کا وقت کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اب کھانا پینے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ اب صبح کا وقت شروع ہو چکا ہے. ٹھیک تو ہے. یہ ہے صبح صادق. صبح صادق سے پہلے تک جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں. باقی لوگوں کے اپنے تصورات ہیں صحیح. کہ رواں نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. آج کل تو ویسے ہی اب جو گھر میں لائٹ ہوتی ہے تو اس میں سب کچھ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ رواں نظر آئے اب تو یا صبح نہ آئے. صادق اور کاذب بھی دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی. روشنیاں شہر میں اتنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روشنیوں کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، طریقہ بھی معلوم نہیں. طریقہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سی جو ہے وہ صبح صادق ہے، کون سی صبح کاذب ہے. اب بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق سے متعلق جو ہے وہ جو کیلنڈر اوقات کے نقشہ جات متعین کر دیے گئے ہیں، اوقات بتا دیے گئے ہیں، سال بھر کے لیے اوقات بتا دیے گئے ہیں. تو جو معتبر کیلنڈر ہوں اوقات کے تو ان کو لیا جائے اور ان کو فالو کیا جائے اور ان کے مطابق سحر اور افطار کا انتظام کیا جائے. باقی جو اپنے ٹوٹکے ہیں یہ کہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے، ابھی وہ نظر آ رہا ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم نے یہ سنا ہے، دیہاتوں میں سنا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے اگر ان کی آنکھ بہت دیر سے کھلی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کمرے میں دروازہ بند کر کے کھا لیں، اندھیرے میں اندھیرا کر لیں. صحیح. تو یہ ہوگا اندھیرے میں کھایا ہے، روشنی میں نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں چلا. جی گویا کہ تو اب یہ ایک تصور تھا ان کا، یہ تصور تھا کہ اندھیرے میں کھا لینے سے روزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ بھئی رواں نظر آ جائے روشنی میں. اب ہر ایک کی اپنی آنکھیں ہیں. اب ہر ایک کیسے دیکھے گا؟ پتہ چلا کہ جو ہے وہ صبح صادق کو ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا ہے، اب اس کو رواں نظر نہیں آ رہا تو وہ یہ بولے گا کہ ابھی وقت نہیں ہوا. اور کسی کو صبح صادق سے پہلے آ جائے تو وہ بولے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اس میں جو معتبر اوقات کے نقشے ہیں ان کو اپنے پاس رکھے اور ان کے مطابق سحر اور افطار کا انتظام کرے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اوقات کا ایک نقشہ مرتب کیا ہے جو مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے. اور اس کی جو ہے وہ ایپ بھی ہے اپنے موبائل میں، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ سحر اور افطار کا کریں. اور یہ صرف باب المدینہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے کئی 100 مقامات کے لیے ہے، یہ پاکستان کے تقریباً تمام مقامات کے لیے، دنیا بھر کے 27 لاکھ مقامات کا 27 لاکھ مقامات دنیا بھر کے لیے جو ہے وہ نقشہ مرتب کیا گیا. اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ ہمارا روزہ ضائع نہ ہو. اور بلکہ وہاں عرض بلد اور طول بلد ڈال کر تو آپ دنیا کے ہر چپے چپے کا بھی وقت نکال سکتے ہیں. اور بہت بڑا الحمدللہ یہ سافٹ ویئر ہے اور سائنٹیفک بنیادوں پر اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق الحمدللہ یہ سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے نماز کے اوقات کا. آپ دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے اور پلے اسٹور وغیرہ سے بھی موبائل کے لیے
ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور نقشے بھی بہت سارے شہروں کے، بڑے بڑے شہروں کے، جیسے باب المدینہ کا، مرکز الاولیاء لاہور کا، سردار آباد، فیصل آباد کا، بہت سارے شہروں کے شائع ہو چکے ہیں، آپ ان کو بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضور یہ بتائیے کہ نقشہ ہم نے، اب تو الحمدللہ کافی ہو چکا، لیکن ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر مساجد میں ہم دیکھتے تھے، تو کیا یہ مسجدوں ہی کے مسجد والوں کو ہی لگانے چاہیے، یا گھروں میں بھی ہم نقشے لگا سکتے ہیں نمازوں کے؟ ہونا چاہیے گھروں کے اندر یہ ٹائم ٹیبل جو ہے؟ جی بالکل، گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ مساجد میں تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ مساجد میں مرد حضرات نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس اعتبار سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ مؤذنین حضرات، ائمہ حضرات ان کو دیکھ کر ٹائم کی تبدیلی اور نماز کے اوقات کا تعین کریں، تو چونکہ وہاں پہ زیادہ کام آتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ مسجد میں کام آتا ہے، اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی اس کا کام موجود ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین، بلکہ خواتین کیا خود ہمارے لیے بعض اوقات بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ فرض کیا کہ ہم مسجد میں نہیں پہنچ سکے، آنکھ نہیں کھلی ہے، اب وقت موجود ہے یا نہیں ہے، آخری وقت کیا ہے، تو اس کا تعین تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہوگا کہ جس سے ہم وقت کا تعین کر سکیں گے، تو ہی ہم وقت کا تعین کر سکیں گے، اور اس کا جو نقشہ ہے وہ بہترین ذریعہ ہے کہ فوراً بندہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ دیکھ لے کہ وقت باقی ہے یا نہیں۔ ابھی جیسے رمضان کے جو ہے وہ مقدس اور متبرک لمحات ہیں، اور ساتھ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے سونے کے وقت میں، تو 2-2 3-3 گھنٹے تک سونا نہیں ملتا ہے، پھر جب آتی ہے پھر ایسی نیند آتی ہے کہ بعض اوقات ساری کا ٹائم میں اٹھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرض کیا کوئی اٹھا، اب اس نے لائٹیں بند کی ہوئی ہیں، کمرہ بند ہے، کمرے میں تو اندھیرا ہے، اب نظر نہیں آ رہا، اب وہ یہ سمجھے کہ ابھی ساری کا ٹائم باقی ہے، کوئی اندھیرے والی بات کہ ابھی ساری کا ٹائم باقی ہے، لیکن پتہ چلے کہ باہر جو ہے وہ اجالا ہو چکا ہے، تو اب وہ کیسے تعین کرے گا؟ اگر اس کے پاس یہ نقشہ ہوگا تو وہ فوراً دیکھے گا، گھڑی کو دیکھے گا، نقشے کے ٹائم کو دیکھے گا اور تعین کر لے گا کہ اتنا ٹائم۔ یہ نمازوں کے اوقات میں روزے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ جو نقشہ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل، کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلوع صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، تو جو طلوع صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ روزے بند کرنے کا آخری وقت ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تک جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جب اس طلوع صبح صادق والے وقت کو دیکھے گا کہ فرض کیا کہ یہ 4:13 پر ہو رہا ہے، تو وہ پھر اس سے پہلے ہی جو ہے سیکنڈز تک لکھا ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے اگر ٹائم باقی ہے تو کرے گا، ٹائم ہو چکا ہے تو نہیں کھائے گا پیے گا۔ پھر کھانا پکانے میں بھی، اہتمام کرنے میں بھی کہ کتنے اہتمام کی گنجائش ہے، تو یہ بھی اس سے پتہ چلے گا کہ صرف پانی پینا ہے یا کچھ مزید اہتمام۔ یہ تو اس ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ گھروں میں جو خواتین ہیں وہ نماز کے لیے رہنمائی لے سکتی ہیں، اور اسی طرح خود بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی ہے، فجر میں، عصر میں جو سونے کے اوقات ہیں، ٹائم باقی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سفر کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، کب شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری ضرورت تو اگر مسلمان محسوس کرے تو یوں سمجھیں کہ یہ اس کے 24 گھنٹے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اوقات نماز وغیرہ کے اعتبار سے متعین کر سکے اور صحیح ٹائم پر وقت کے اندر نمازوں کو اور اپنے شرعی معاملات کو ادا کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر نہ صرف فقہ حنفی بلکہ جو موبائل ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو فقہ شافعی کے مطابق بھی نمازوں کے اوقات بتائے جاتے ہیں۔ جو دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر فقہ شافعی کے ماننے والے رہتے ہیں، تو وہ بھی چاہیں تو دعوت اسلامی کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ایپل اسٹور میں جا کر دعوت اسلامی ایپس لکھیے، وہاں پر جتنی بھی دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے اپلیکیشنز بنائی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو وہاں نظر آ جائیں گی۔ ان میں سے جو اوقات الصلاۃ کی اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اسی طرح ایک اور اپلیکیشن کا بھی آپ کو مشورہ دیتا چلوں، دارالافتاء اہل سنت جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کے اسلامی بھائی یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کی بھی ایک اپلیکیشن موجود ہے، جو سلسلے آپ دیکھتے ہیں اس کے ویڈیو کلپس ہوتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت سے جاری کردہ فتاویٰ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔
ایونٹ وائز مواد، جیسا کہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اس سے متعلق فتاوی جات، شرعی رہنمائی سے متعلق وہ وہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ بکس لائبریری بھی ہے جہاں پر فقہ سے متعلق بہت ساری کتابیں الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ اس موبائل اپلیکیشن کو دارالافتاء اہل سنت، اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے انشاءاللہ، اور وہاں پر جا کر آپ رجسٹر بھی ہو جائیے، تو پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس کے نوٹیفیکیشن بھی آتے رہیں گے کہ موبائل اپلوڈ ہو چکی ہے، اس میں نئے فتاوی آئے ہیں۔ نہ صرف اپلیکیشن کے اندر وہ آپ کو فتاوی ملیں گے بلکہ پرسنل آپ کے نمبر پر بھی وہ سینڈ کر دیے جائیں گے۔ تو بہت ساری سہولیات الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو فراہم کرتی ہے، ان کو ضرور ضرور حاصل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور میسیجز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ پہلا میسیج جو سب سے پہلے آیا اس کو، اگر کوئی زیادہ دیر نہ بیٹھ سکے تو کیا پھر وہ لیٹ کر درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ یعنی وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو لیٹ کر پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے میں یہ شرط نہیں ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لیٹ کر پڑھنے میں یہ احتیاط کریں کہ ٹانگیں سمیٹ لیں، تو اس صورت میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کشمیر سے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، نسوار جب رکھی جاتی ہے تو نسوار کے ذرات لعاب کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور نسوار رکھنے والے کو شاید اس کا اندازہ بھی نہ ہو، تو ایسی وہ تمام چیزیں کہ جن کے ذرات لعاب سے مل کر حلق میں چلے جاتے ہیں تو ان کے استعمال کرنے سے روزہ چلا جائے گا، جیسے نسوار ہے، پان ہے، یا تمباکو رکھا یا ٹافی رکھی یا شکر جو ہے وہ منہ میں ڈالی، تو اس کے اجزاء لا محالہ جائیں گے حلق کے اندر، اور اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد شاکر ہے، میں اور شریف سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، اور روزے کی حالت میں ہوں، آج میں نے بلڈ دینا ہے ٹیسٹ کے لیے، کیا میں یہ دے سکتا ہوں؟ جی حضور۔ ٹیسٹ کے لیے بلڈ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، البتہ فقہا نے ضرورت کی صورت میں خون دینے کی بھی اگرچہ اجازت دی ہے، لیکن اس میں یہ فرمایا ہے کہ اتنی مقدار میں خون دینا کہ جس مقدار میں دینے سے خود کمزوری اور نقاہت ہو، اور اس کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے پھر اس کو روزہ توڑنا پڑے، تو اتنی مقدار میں خون دینا جائز نہیں ہے کہ یہ اس کے روزہ توڑنے کا سبب بنے گا، ورنہ معمولی سی مقدار میں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بلڈ نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور ابھی سوالات چل رہے تھے تو ایک میسیج آیا کہ اگر کیلنڈر اور مسجد کے ٹائم میں کچھ فرق ہو تو کس کے مطابق روزہ افطار کریں؟ اب یہ الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں تو صحیح کیا ہے؟ کنفیوژن پھیل جاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض کیلنڈرز میں احتیاطی اوقات لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے افطار کے اوقات ہیں وہ 1 منٹ بعد احتیاطاً ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو سحری کا ٹائم ہے وہ 1-2 منٹ پہلے احتیاطاً جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں عمل اس کے اوپر کیا جائے کہ جس میں زیادہ احتیاط ہو۔ گھڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، گھڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، جس میں زیادہ احتیاط والا پہلو ہو کہ جس سے عبادت ضائع نہ ہو، جس سے ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس والے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر مساجد میں جو ائمہ اور مؤذنین حضرات ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، بعض اس چیز کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اور اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ لوگوں کے روزوں وغیرہ کے معاملات جو ہے وہ بخیر و خوبی انجام پائیں اور کسی کا روزہ خراب نہ ہو، اور ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے مساجد میں کہ دیکھا دیکھی اور سنا سنائی کے اوپر بھی ہوتا ہے، جیسے کہیں سے بھی سیرن بجا، ادھر سے بھی سیرن بجانا شروع کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے مساجد کے سیرنز یا اذان کے اوپر مدار رکھنے کی بجائے جو حقیقی اور احتیاطی وقت والے کیلنڈر ہیں ان کے اوپر مدار رکھا جائے تاکہ ہماری عبادات ضائع نہ ہوں۔
اور اس اصل تو یہ کہ ہم خود اس کا اہتمام کریں، نہ کہ ان کی چیزوں پر اعتبار کریں. جی، ہر شخص کے اوپر عبادت کو بچانا اور ہر اس ذریعے سے بچانا کہ جس سے عبادت ضائع ہو جائے، یہ ہر شخص کے اوپر خود لازم ہے. مساجد کی طرف سے یہ ایک تعاون ہے صحیح کہ وہ اپنے اوقات دے کر جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو یہ اگر وہ نیکی کے اس کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعاون ہے اگر صحیح طریقے سے کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو بتانے کے پابند ہیں کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب افطار کا ٹائم شروع ہو گیا. وہ پابند نہیں ہے. پہلے بھی جب سائرن نہیں ہوتے تھے، جی اسپیکر نہیں ہوتے تھے، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے لیے اذان دینے کی ہے وقت کے اندر، وہ اس کے پابند ہیں. باقیہ جو روزے رکھنے اور اس کو جو ہے افطار کرنے یا سحری ختم کرنے کا دار و مدار خود روزہ دار کے اوپر ہے. اگر وہ کسی سحرن کے اوپر روزہ کھولتا رہا اور خدا نہ خواستہ وہ سحرن غلط بجتا رہا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلط بجایا تھا لہٰذا میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹا ہے، وہ ان کی وجہ سے ٹوٹا، میں قصوروار نہیں ہوں. قصوروار یہ خود ہی قرار پائے گا، گناہ گار یہ خود ہی ہوگا. تو اس لیے ہر شخص کو اپنے روزے کا بچانے کا خود ہی انتظام کرنا ہے، دوسرے ذرائع پر اعتماد نہ کیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کی تھی کہ ٹائم ٹیبل جو بازار میں دستیاب ہیں ضروری نہیں کہ سبھی ٹھیک ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبھی خراب ہی ہوں گے، لیکن سب کا درست ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے ایسے ٹائم ٹیبل بھی موجود ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں. پھر کئی دکاندار حضرات جو ہے وہ خود بھی چھپواتے ہیں، تو وہ چھپوانے کے اندر، ایڈیٹنگ کے اندر، لکھنے کے اندر جو ہے وہ بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس حوالے سے آپ دعوت اسلامی نے جو کیلنڈر جاری کیے ہیں مختلف شہروں کے یا اپلیکیشن کے ذریعے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اسی کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ احتیاط حاصل ہوگی. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں اگر ناک جام ہو جائے تو اس پہ دوائی ڈال سکتا ہوں یا نہیں؟ جی حضور، ناک جام ہو جائے دوائی روزے کی حالت میں ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بام ہے کہ جس کو اوپر سے لگائیں، ٹھیک ہے، اس کا اندر ڈالنے سے تعلق نہیں ہے تو وہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن ناک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. ایک میسیج اسی طرح ہے کہ کیا آب زمزم آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں؟ دوائی کا تو منع فرماتے ہیں. آب زمزم، دیکھیے پانی جو ہے، پانی کا استعمال جو ہے وہ شریعت نے منع نہیں کیا. دوائی وغیرہ ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. دوائی ایک دوسری چیز ہے، ورنہ ہم وضو کرتے ہی ہیں. اب اگر کسی نے وضو کیا آب زمزم سے اور آنکھ میں ڈالا ظاہر کہ جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. جی ایک کال چلائیے گا. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ اگر جو اسلامی بھائی تراویح پڑھتے ہیں اور ان کو تراویح کی دعا نہیں آتی ہے تو وہ کیا پڑھیں؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. آمین. تسبیح تراویح کے حوالے سے غالباً پوچھ رہے ہیں. تسبیح تراویح اگر نہیں آتی ہے یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ یاد ہونی چاہیے. اور آج کل تو کارڈ بھی ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، لگے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے کارڈ جیبی سائز کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو لے کر اس کے اوپر پڑھتا رہے. لیکن اس کو یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جس کو نہیں آتی ہے وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، تو اس میں ذکر و اذکار کرتا رہے. یا پھر یہ ہے کہ جو لگا ہوا کارڈ ہے اس کے اوپر دے کر پڑھے، یا پھر ہاتھ میں لے کر. بھی لوگ پڑھتے ہیں تو ایک دو دن میں، 3 دن میں یاد ہو ہی جاتی ہے. عام طور پر یاد ہو جاتی ہے، لیکن جب توجہ ہو نا، توجہ ہو تو عام طور پر جو ہے وہ جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے. لیکن جب ہماری توجہ ہی نہیں ہوگی، یاد کرنے کی طرف کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ یاد نہیں ہوگی. پھر کچھ نہ کچھ الفاظ تو یاد ہوں گے لیکن دلچسپی نہیں ہوگی تو یاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کال چلائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں طاقت کے لیے بوتل لگوا سکتے ہیں؟ سوال سمجھ نہیں آیا. طاقت کے لیے بوتل ڈرپ لگوانا، بوتل ڈرپ کا پوچھ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ انجیکشن اور ڈرپ لگوانے میں، روزے کی حالت میں لگوانے میں علماء میں اختلاف ہے. یعنی بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
جس معاملے میں علماء میں اختلاف ہو تو اس سے بہر صورت بچنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کاب نہ کیا جائے، تاکہ دونوں علماء کے موقف کے اوپر روزہ درست ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایسی صورت درپیش آ جائے کہ یا تو وہ روزہ توڑ دے یا پھر ڈرپ لگوا لے، تو اب وہ روزہ نہ توڑے بلکہ ڈرپ لگوا لے۔ دارالافتاء اہل سنت سے جاری ہونے والا جو موقف ہے، فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ تراویح وغیرہ جو پڑھتے ہیں، اب جو حافظ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ لفظ ہمارے کو سمجھ آتے ہیں، جو لفظ ہمیں سمجھ نہیں آتے، اس میں کیا رائے ہے؟ اس میں کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے ہماری؟ اچھا، یہ لفظ کیا تراویح ہیں، کیا ہے صحیح تراویح، تراویح، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہ آنا، اس کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات انسان خود غنودگی کے عالم میں ہو اور اس کو سمجھ نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں حافظ صاحب کا قصور نہیں ہے، سننے والے کا قصور ہے۔ اور اگر حافظ پڑھتا اس طرح ہے کہ الفاظ چبا جاتا ہے یا اتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے کہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس طور پر الفاظ چبانا یا ایسی تیزی سے پڑھنا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، جو حروف کی صفات ہیں، مدات وغیرہ ہیں، ان کا لحاظ ہی نہیں کر رہا، تو ایسا تو قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں اب مقتدی کیا کر سکتا ہے؟ مقتدی یہ کر سکتا ہے کہ اولاً تو اس جگہ کے اوپر تراویح نہ پڑھے، ایسے امام کے پیچھے، ایسے حافظ صاحب کے پیچھے تراویح ادا کرے کہ جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تو پھر حافظ صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، ان کے اوپر انفرادی کوشش کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن پاک کا ختم کی سنت کی نیت سے سننے کے لیے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ قرآن پاک کا جو ختم ہے، سنت ہے، وہ ہماری بھی ادا ہو جائے، آپ کی بھی ادا ہو جائے۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو نہ آپ کی سنت ادا ہونی ہے نہ ہماری سنت ادا ہونی ہے۔ تو اگر ان سے ترکیب بنائی جائے، انفرادی کوشش کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات حفاظ کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا ہے، حفاظ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر پڑھیں، ہماری طرف سے، عوام کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جی آپ 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں، بہت زیادہ تھکا دیتے ہیں، حافظ صاحب ذرا جلدی پڑھ لیا کریں۔ تو اب آپ اگر ایک پارہ 1 گھنٹے میں بھی سننے کو مشقت سمجھیں گے اور مزید تیز سے تیز، اور بعض جگہوں پر تو 50 منٹ بھی ختم کر دے، تو وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج تو بہت تھکا دیا حافظ صاحب نے۔ تو بھائی کتنی دیر میں آپ نے پارہ ختم کروانا ہے؟ تو اب اس کے اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو کم از کم 50 منٹ، 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے عام طور پر اوپر بھی لگ جاتا ہے۔ اگر آپ حافظ صاحب سے مطالبہ کریں گے تیز سے تیز تر کا، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے کہ تراویح کو فارمیلٹی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آئے اور کھڑے ہو گئے، بس تلاوت ہو گئی جیسی بھی ہوئی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بس 50 منٹ میں ختم ہونا چاہیے اور 1 گھنٹے میں وطروں سمیت سب کچھ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جب ہماری طرف سے ایسا مطالبہ ہوگا تو اگرچہ کہ حافظ صاحب کو لوگوں کے مطالبے پر ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے کہ جس سے قرآن پاک کے جو پڑھنے کا تقاضا ہے وہ اس کو ملحوظ نہیں رکھ رہا بلکہ ناجائز اور حرام کر رہا ہے، یہ بھی حافظ صاحب کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات جب لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے تو عام طور پر حفاظ پھر اس طرح کرتے ہیں، تو جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کا بھی ذہن بنایا جائے کہ آپ قرآن پاک سننے والے بنیں تو انشاءاللہ حفاظ بھی صحیح طور پر قرآن پاک سنانے والے بنے گے۔ صحیح اور غلط میں فرق بھی کتنے منٹ کا آئے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ ٹوٹل اگر دیکھا جائے ڈیفرنس؟ جی عام طور پر اتنا ہی فرق آتا ہے۔ 15 منٹ اور رک جائیں آپ اندازہ کریں اتنا ہی فرق آتا ہے، لیکن یہی لوگ جب تراویح پڑھ کر نکلیں گے ٹھیک ہے تو آدھا گھنٹہ مسجد کے باہر
کھڑے ہو کر تبصرہ کریں گے، ٹھیک ہے، کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کھڑا ہونا ان کے اوپر مشقت کا سبب نہیں بنتا، صحیح، لیکن مسجد میں کھڑا ہونا مشقت کا سبب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بعض بیٹھ بھی جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یعنی تراویح کے بعد خلاصہ تراویح بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اس کو نہیں سنیں گے، باہر بیٹھ کر بات چیت کریں گے، لوگ چلے جائیں گے تب بھی وہ بیٹھے رہیں گے، لیکن جب تراویح سننے کا معاملہ آئے گا تو بولیں گے حافظ صاحب نے بڑا تھکا دیا، حافظ صاحب ذرا جلدی پڑھا کریں۔ تو یہ ہماری بھی ایک ایسی نیچر بن چکی ہے، ہمارا عوام کا بھی ایک قصور ہے کہ ہم صحیح قرآن پاک سننے اور صحیح طور پر عبادات کو انجام دینے کا ہمارا ایک وہ نہیں ہے، یعنی کہ ہماری فطرت میں اب نکلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی فطرت میں اپنی عادت میں شامل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے انداز سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ 7.5 تولہ سونے کا زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے اور وہ کس کو دیا جائے گا؟ جی حضور۔ 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ اگر صرف یہ سونا ہی ہے تو تقریباً 1.5 تولے بنتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، غنی نہیں ہیں، شرعی فقیر ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ قرآن پاک نے مساکین، فقراء یہ مصارف بیان کیے ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں خرچ کی جائے گی زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے سلسلہ دارالفتاح اہل سنت ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اس کے بعد جو سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے، اور الحمدللہ روزانہ ہی امیر اہل سنت عشاء کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس کو بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے، علم دین حاصل کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔